بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیاری فوڈیز فیملی, آج آپ کی فرمائش پر بنا رہی ہوں چکن اچار گوشت کی زبردستی ریسیپی. پرفیکٹ ٹیسٹ, پرفیکٹ ٹیکسچر اور بہترین خوشبو کے ساتھ, مکمل گھر کے مسالوں کے ساتھ. چھوٹی سی اس ویڈیو میں تمام آپ کو ٹپس بتاؤں گی کہ کس طریقے سے ریسٹورنٹ کا اچار گوشت جو ہے وہ بہت مزیدار ہوتا ہے, اور گھر پر آپ اس کا بہت کم خرچ میں بہترین سا اچار گوشت مسالہ کیسے تیار کر سکتے ہیں, کر کے سٹور کر سکتے ہیں, اور گھر بیٹھے ریسٹورنٹ سے بھی زیادہ اچھا فلیور جو آپ کو دیگوں میں اچار گوشت ملتا ہے وہ کیسے آپ حاصل کر سکتے ہیں. چھوٹی سی ویڈیو, اس کو سکپ کیے بغیر غور سے دیکھیے گا. ریسیپی پسند آئے تو شیئر اور لائک بھی ضرور کیجیے گا, اور ہماری اس تیزی سے بڑھتی فوڈیز فیملی کا حصہ بننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا, تاکہ ہر 2 دن بعد جو ہماری ویڈیو آتی ہے جس میں ہم گھر کے مسالوں سے آپ کو گھر پر بہترین ریسٹورنٹ لائک ڈشز بنانا سکھاتے ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں اور ہمارا اور آپ کا ساتھ جڑا رہے. اچار گوشت کی ریسیپی بہت کمپریہنسو ہے, اور اس کے بعد میرا دعویٰ ہے کہ آپ کو مزید اچار گوشت کی کسی ویڈیو کی انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی. مسالوں میں 3 مسالے ہیں جن کو ہم نے ڈرائی روسٹ کرنا ہے. 1.5 کلو گوشت سے بن رہا ہے تو 1.5 ٹیبل سپون زیرہ ہے, 1.5 ٹیبل سپون خشک دھنیا, 1.5 ٹیبل سپون سونف. ان کو ہم نے ڈرائی روسٹ کر کے موٹا موٹا پیس لینا ہے. کچھ مسالے جن کو نہیں پیسنا, 1 ٹی سپون کلونجی, 1 ٹی سپون باریک رائی دانہ, 1 ٹی سپون میتھی دانہ, ناٹ میتھرے, میتھی دانہ, ½ ٹی سپون اجوائن, اور 1 ٹی سپون دڑا مرچ, کوٹی ہوئی لال مرچ. ایک کٹوری میں جو آپ کو مسالہ دکھائی دے رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی. سب سے پہلے ہم نے ڈرائی روسٹ کر لیا ہے سونف, زیرہ اور خشک دھنیا, اور اس کو ڈرائی روسٹ کر کے موٹا موٹا ہم نے پیس لیا ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دردرا سا پیسا. اب یہ کٹوری میں ہے جی میتھرے, جو آپ اچار میں دیکھتے ہیں میتھی دانہ سے موٹے ہوتے ہیں یہ میتھرے. ان کو صرف اپنے 4-5 سیکنڈ مکسی میں ڈالنا ہے, ورنہ یہ زیادہ پس جائیں تو کڑوے ہو جاتے ہیں. معمولی سا ان کو ذرا سا کوٹ کے آپ نے ڈالنا ہے, اور باقی ان مسالوں کو بغیر روسٹ کیے بغیر کوٹے آپ نے ڈالنا ہے. یہ پرفیکٹ جو ہے اچار کا 1.5 کلو گوشت کا مسالہ میں نے آپ کو بتایا. اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے 1/2 ٹی سپون ٹاٹری, ہاف سے بھی تھوڑی کم آپ نے ڈالنی ہے, 1/3 کہہ لیں ٹاٹری. 1/2 ٹی سپون سرخ مرچ کا پاؤڈر آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے, 1/2 ٹی سپون ہلدی ایڈ کر دینی ہے, اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے کشمیری سرخ مرچ 1/2 ٹی سپون, صرف کلر کے لیے, اس کا کوئی ٹیسٹ یا تیکھا پن نہیں ہوتا. 1/2 ٹی سپون ہم ڈال رہے ہیں کالی مرچ کا پاؤڈر. ساتھ میں ایڈ کری ہوں گرم مسالہ 1/2 ٹی سپون, اور اس کے بعد ہم نے ایڈ کر دینا ہے اس میں نمک 1 ٹی سپون. نمک کو آپ بعد میں ٹیسٹ کے حساب سے ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں, یہاں آپ نے فی الحال صرف 1 ٹی سپون ڈالنا ہے. ٹاٹری, کلونجی, زیرہ, یہ تمام چیزیں ضروری ہیں سونف اچار گوشت کے مسالے کے لیے. دیکھیے اس طرح موٹا موٹا دردرا پیس کے مکس کر لینا ہے. 1.5 کلو گوشت کے لیے بالکل پرفیکٹ یہ مسالہ ہے, اسی مقدار میں آپ نے تیار کرنا ہے, تو انشاءاللہ آپ کا بہترین ٹیسٹ جو ہے وہ تیار ہوگا. باقی کی کون کون سی چیزیں اس میں آگے ایڈ کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گی. تھوڑی سی تیاری ہم نے کی ہے, 1 بڑے سائز کی پیاز کا پیسٹ بنایا ہے, اور 3 بڑے سائز کے ٹماٹر ہیں جن کا ہم نے پیسٹ تیار کیا ہے. یہاں ہماری لائٹ چلی گئی تھی جس سے آپ کو تھوڑی سی ویڈیو بلر نظر آئے گی. 6 ہری مرچیں لی ہیں, ان کو بیچ میں سے کٹ لگا کے بیج نکال لی ہیں. میں ان کے اندر مسالہ نہیں بھر رہی ہوں, جو ہم نے اچار مسالہ تیار کیا تھا وہ تھوڑا سا اس پہ ڈال کے 1 بڑے لیموں کا جوس ڈال کے مکس کر لینا ہے. بعد میں بھی مرچوں میں سے سارا مسالہ باہر آ جاتا ہے. اس طریقے سے جو آپ کوٹ کی ہوئی مرچیں ڈالتے ہیں ان کا بھی سیم آپ کو فلیور ملتا ہے, اور آپ کی بہت ساری محنت جو ہے وہ بھی بچ جاتی ہے. ان مرچوں کو اس طریقے سے ہم کوٹ کر کے تھوڑی دیر کے لیے علیحدہ رکھ دیں گے, اور تیاری شروع کرتے ہیں اچار گوشت کا سالن بنانے کی. آپ نے بہت زیادہ آئل نہیں ڈالنا, میں صرف 1/3 کپ اس میں آئل کا ڈال رہی ہوں, ہاف سے بھی کم. لیکن یہ اس طریقے سے تیار ہوتا ہے کہ سارا آئل اوپر آ جاتا ہے, اور بڑا اچھا پراپر جو اچار گوشت والا لک ہے وہ آپ کو ملتا ہے. سب سے پہلے 1 ٹیبل سپون تازہ پسا ہوا لہسن اور ادرک اس میں ڈالنا ہے. چند سیکنڈ بس اس کو فرائی کرنا ہے. ہلکا سا فرائی کرنے کے بعد اس میں گوشت ایڈ کر دینا ہے. آپ نے یہ دیکھیں میرے پاس 1.5 کلو گوشت ہے چکن کا, قدرے بڑے پیسز میں نے اس کو کٹوایا ہوا ہے. اس کو اتنی دیر لہسن ادرک کے ساتھ فرائی کرنا ہے کہ اس کا کلر اچھا سا گولڈن براؤن سا ہو جائے. ابھی دیکھیں وائٹ ہوا ہے, تھوڑا سا اور فرائی کریں گے تو اس کے اوپر ہلکے ہلکے براؤن مارکس آ جائیں گے. یہاں آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ اپنے آنچ کو ہلکا نہیں ہونے دینا. اگر آپ نے آنچ ہلکا کی تو گوشت ٹوٹنے لگے گا اور پانی چھوڑ دے گا. اسی سٹیج پہ آپ کا گوشت ہم نے اس کو اچھا خاصا پکانا ہے, بہت سافٹ کرنا ہے, لیکن پیسز کو انٹیکٹ رہنا چاہیے تاکہ آپ کی ڈش جو ہے وہ خوبصورت بھی لگے دیکھنے میں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں آپ تیز آنچ کے اوپر اس کو 5 سے 7 منٹ فرائی کریں. اب یہ جو پیاز کا پیسٹ میں نے بنایا تھا, بڑے 1 سائز کا پیاز, اس سے زیادہ پیاز مت لیجیے گا ورنہ آپ کے اچار گوشت کا جو ٹیسٹ ہے وہ خراب ہوگا. اس کی گریوی ہم مزید کچھ چیزوں سے بنائیں گے. پیاز آپ نے صرف 1 ہی بڑے سائز کا لینا ہے. آپ پیاز کو بھی 2 سے 3 منٹ
تک اچھا اس کے ساتھ فرائی کریں. یہاں تک اگر آ گئے ہیں میرے ساتھ اس ریسیپی میں تو جھٹپٹ لائک کر دیجئے اس ویڈیو کو, اور سبسکرائب کا بٹن پریس کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا. آپ نے اپنے اچھے سے کمنٹس میں بھی مجھے ضرور بتانا ہے کہ یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی. اب یہ جو 3 بڑے ٹماٹروں کا پیسٹ تھا یہ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے. ٹماٹر بہت سارا پانی چھوڑیں گے, یہاں ہم اس کو کور کر دیں گے 10 منٹ کے لیے ٹماٹروں کو مکس کر کے, تاکہ ٹماٹر کے پانی کے ساتھ ہاف جو ڈن ہے وہ ہو جائے ہمارا گوشت. ابھی تک میں نے اس میں کوئی مسالہ ایڈ نہیں کیا. وجہ یہ ہے کہ اگر بہت جلدی آپ مسالے ایڈ کر دیں گے تو مسالوں کا فلیور تھوڑا دب سا جاتا ہے. ابھی ہم ہاف ڈن کر لیں گے, اس کے بعد ہم ان مسالوں کو ایڈ کریں گے, اور پھر فلیور کے لیے ہم اس میں کیا ڈالیں گے کہ بالکل پرفیکٹ جو ریسٹورنٹ والا ٹیسٹ ہے وہ میں ملے. میں آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں. یہ دیکھیں 10 منٹ کے بعد بہت تھوڑا سا پانی ٹماٹر کا رہ گیا ہے. گوشت ہمارا تقریباً آدھا اس میں گل چکا ہوا ہے, اور اب اس کے اندر ہم ایڈ کر دیتے ہیں جو ہم نے بہترین اپنے گھر کے اندر مسالے تیار کیے ہیں. اگر آپ کہیں ہاسٹلوں میں رہتے ہیں, اکیلے رہتے ہیں, کھانا بنانا آپ کے لیے مشکل ہے, تو اگر یہ سارے مسالے اویلیبل نہیں ہیں تو پھر یہ حل ہے کہ یہاں پہ آپ بازار میں جو اچار گوشت کا مسالہ ملتا ہے وہی پیکٹ ڈال دیں. لیکن ظاہر ہے کہ گھر کے مسالوں سے جو فلیور ملے گا وہ بازار کے مسالوں سے نہیں مل سکتا, اور نہ ہی ہیلتھ کے لیے وہ اتنے اچھے ہوتے ہیں. ان میں پریزرویٹو وغیرہ ڈلے ہوئے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں جو مسالہ بھنے گا بڑا پیارا کلر آنا شروع ہو جائے گا, ٹماٹر کا رنگ نکلے گا, کشمیری سرخ مرچ کا رنگ نکلے گا, اور یہ دیکھیں کتنا دردرا, اور بالکل جیسے آپ اچار کا مسالہ ہوتا ہے مکس اچار کے ڈبے میں, بالکل ویسا یہ دانے دار قسم کا مسالہ بنے گا. قورمے سے, کڑھائی سے بالکل ڈیفرنٹ. اس کی خوشبو مختلف, اس کا ذائقہ, اس کا رنگ, اس کا ٹیکسچر بالکل ڈیفرنٹ. نان, چپاتی, زیرے والے رائس, بوائل رائس, سب کے ساتھ بڑا مزے کا لگتا ہے. اب یہاں آپ نے ایک بڑا کپ تازہ دہی کا خوب اچھے سے پھینٹنا ہے, فلیم کو بالکل لو کر دینا ہے اور اس کو مکس کر دینا ہے. اس سے پہلے ٹماٹر کے پانی میں ہم نے گلایا تھا. اب ان مسالوں کو اور چکن کو ہم دہی کے ساتھ پکائیں گے. دہی کا پانی خشک ہونے تک فل سافٹ ہو جائے گا ہمارا یہ چکن, اور پھر ہم اس کے اوپر جو ہے مزید کچھ چیزیں ایڈ کریں گے. یہاں اسٹیج پہ آپ نے جو مرچیں کوٹ کر کے رکھی ہوئی تھیں وہ آپ نے ایڈ کر دینی ہے مسالے سمیت اس کے اندر. اور جب اس دہی کے پانی میں یہ مرچیں پک کے سافٹ ہوتی ہیں, اتنی مزے کی بن جاتی ہیں کہ آپ ہر بندے کا جی چاہتا ہے کہ یہ مرچیں اس کی پلیٹ میں آئیں. تو اگر آپ زیادہ مرچیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کیونکہ بیج تو اس کے نکالے ہوئے ہیں, اس کے اندر جو ہے وہ بیج نہیں ہے کہ یہ بہت تیکھا کر دیں گی سالن کو, یہ صرف کوک ہوں گی, اس کے ساتھ ایک بڑا زبردست سا فلیور دیں گی. تھوڑا سا ہرا دھنیا ڈال کے میں نے اس کو مزید 10 منٹ کے لیے کور کر دیا ہے. 10 منٹ میں جب دہی کا پانی خشک ہوگا اس طریقے سے آئل بالکل اوپر آ جائے گا تو تقریباً ابھی تیار ہے. لیکن ابھی ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے بڑے 2 لیموں کا جوس, تقریباً 2 ٹیبل سپون یہ جوس ہونا چاہیے. یہ بھی آپ نے ضرور ایڈ کرنا ہے. جو ہم نے ٹاٹری تھوڑی سی ایڈ کی تھی مسالے میں, اور لیموں کا جوس, یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری فلیور دے گا آپ کے اس اچار گوشت کو. مٹن کے ساتھ, بیف کے ساتھ بھی آپ بنا سکتے ہیں اس کو, بالکل سیم ریسیپی ہے. یہ دیکھیں کتنا اچھا دانے دار زبردست گریوی, اور ڈھیر گریوی تیار ہوئی ہے. اب جولین کٹی ہوئی ادرک کے ساتھ 2-3 پتے ہرے دھنیا کے ڈالیں. ہرا دھنیا نہ بھی ڈالیں تو یہاں پہ یہ تیار ہے آپ کا اچار گوشت, خوشبودار مزیدار. میں اس کو فائنل لک بھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنا مزے کا یہ تیار ہوا. اتنا تھوڑا میں نے آئل ڈالا تھا, لیکن اب دیکھیں کتنا زبردست اس کی لک آ رہی ہے, کتنا خوبصورت یہ دکھائی دے رہا ہے. کھانے میں اس قدر مزیدار ہے. جب آپ تیار کریں گے تو آپ دعائیں دیں گے, اور اس کے بعد آپ کو مزید اچار گوشت کی کم از کم کوئی اور ویڈیو جو ہے وہ یوٹیوب پر ڈھونڈنی نہیں پڑے گی. تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا, ہماری فوڈیز فیملی کا حصہ بنے. آپ کے 1 یا 2 لائن کا جو کمنٹ ہوتا ہے بہت اچھا لگتا ہے. ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہماری کوشش کو ریکگنائز کیا گیا ہے. میں تقریباً کوشش کرتی ہوں کہ ہر کمنٹ کا آپ کو جواب دوں, پڑھتی بھی ضرور ہوں, جواب بھی ضرور دیتی ہوں. اگر آپ کی کوئی فرمائش ہو تو وہ بھی ضرور مجھے لکھ بھیجیں. یہ اچار گوشت بھی میں نے اپنے ایک ویور کی فرمائش پر تیار کیا. اس سے پہلے فرمائش پر میں نے جو بیف نہاری کی ویڈیو دی تھی وہ بھی آپ لوگوں نے بہت پسند کی. الحمدللہ لاکھوں میں ویوز دیے. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.